بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 83 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک شام کے حصہ پنجم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک شام کے حصہ چہارم پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے بات کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک شام کے سلسلے حالات و واقعات تھے اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک شام کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر بات کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا ملک شام کے وسائل سے متعلق ہے۔ اس سبق کے اندر ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہوں گے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی زراعت ہوگا اور اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا تیسرا اور آخری پوائنٹ اس ملک کے ثقافتی ورثے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی تیل اور گیس کے ذخائر کی جانب۔ ملک شام پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا رکن ہے اور اس کی تیل اور گیس کی برآمدات ماضی میں ملک کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ رہی ہیں۔ اندازوں کے مطابق شام کے تیل کے ثابت شدہ ذخائر تقریباً 2.5 بلین بیرل ہیں، جن میں 10 بلین بیرل تک کے ممکنہ ذخائر کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ ملک کے قدرتی گیس کے ذخائر بھی کافی ہیں جن کا تخمینہ 100 سے 300 بلین کیوبک میٹر تک ہے۔ شام کے تیل اور گیس کے وسائل بنیادی طور پر ملک کے مشرقی حصے دیر الزور اور حسقہ صوبوں میں مرکوز ہیں۔ یہ علاقے تیل اور گیس کے کئی بڑے فیلڈز کا گھر ہیں جن میں العمر فیلڈ بھی شامل ہے جو شام کے سب سے بڑے آئل فیلڈ میں سے ایک ہے اور ملک کی حکومت کے لیے آمدنی کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ رہا ہے۔ تاہم شام میں جاری تنازع نے ملک کی تیل اور گیس کی پیداوار پر خاصا اثر ڈالا ہے۔ تنازعات کے دوران ملک کی تیل اور گیس کی بہت سی تنصیبات کو نقصان پہنچایا یا تباہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں پیداوار کی سطح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق تنازع شروع ہونے کے بعد سے شام کی تیل کی پیداوار میں تقریباً 95% کمی واقع ہوئی ہے۔ بہت سے کنویں اب سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ترک یا بند ہو چکے ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود شام کے تیل اور گیس کے شعبے کے لیے امید کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ شام کی حکومت نے امن کی بحالی کے بعد تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور پیداوار کی سطح بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ اس شعبے میں تکنیکی مدد اور سرمایہ کاری کے ذریعے شام کی بحالی میں مدد کے لیے بین الاقوامی کوششیں بھی جاری ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے تیل اور گیس کے ذخائر سے متعلق جانا اور اس کے چیلنجز کے بارے میں پڑھا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کی زراعت کے بارے میں بات کریں گے۔ شام کئی بڑے زرعی علاقوں کا گھر ہے بشمول دریا فرات کا طاس جو مشرق وسطیٰ کا سب سے زیادہ پیداواری زرعی علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک گندم، جو، زیتون اور پھلوں کے ساتھ ساتھ کپاس اور تمباکو کا ایک بڑا پیدا کنندہ ہے۔ زراعت بہت سے شامیوں کے لیے روزگار اور آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ حالیہ تخمینوں کے مطابق ملک کی تقریباً 40% آبادی زراعت سے منسلک ہے، یا تو کسانوں کے طور پر یا متعلقہ صنعتوں میں مزدوروں کے طور پر۔ تاہم شام میں جاری تنازع نے ملک کے زرعی شعبے پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ بہت سے کسان اپنی زمینوں سے بے گھر ہو گئے ہیں یا سیکیورٹی خدشات یا بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے اپنی فصلیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نتیجے کے طور پر خوراک کی پیداوار میں نمایاں کمی آئی ہے جس کی وجہ سے بنیادی اشیاء کی قلت اور قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود شام کے زرعی شعبے کے لیے امید کے آثار موجود ہیں۔ شامی حکومت نے تنازعات سے متاثرہ کسانوں کو ان کے کھیت
کھیتوں کی تعمیر نو میں مدد کے لیے بیج، اوزار اور دیگر وسائل فراہم کر کے ان کی مدد کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ تنازعات سے متاثرہ افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے اور شام میں غذائی تحفظ اور پائیدار زراعت کو فروغ دینے کی کوششوں کی حمایت کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک کے شام کی زراعت پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی سیاحت پر بات کریں گے۔ شام بہت سے قدیم اور تاریخی مقامات کا گھر ہے جو ملک کے بھرپور ثقافتی ورثے کے بارے میں بصیرت پیش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور قدیم شہر حلب ہے جو 4000 سال قبل مسیح کا ہے اور اسے دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ حلب بہت سے تاریخی مقامات کا گھر بھی ہے، بشمول حلب کی عظیم مسجد جو 11ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ شام کا ایک اور اہم مقام پالمیرا ہے جو ایک قدیم شہر ہے جو کبھی رومی سلطنت میں تجارت اور ثقافت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ پالمیرا اپنے متاثر کن کھنڈرات کے لیے مشہور ہے۔ اس کے اندر بیل کا مندر اور آرک آف ٹرائمف شامل ہیں جو کہ 2ویں صدی عیسوی سے موجود ہیں۔ شام بہت سے اہم مذہبی مقامات کا گھر بھی ہے جن میں کئی قدیم گرجا گھر اور خانقاہیں بھی شامل ہیں جو بازنطینی دور حکومت سے قائم ہیں۔ ایسی ہی ایک سائٹ معلولہ ہے دمشق کے قریب، ایک چھوٹا سا گاؤں جو کئی قدیم گرجا گھروں کا گھر ہے بشمول سینٹ سرجیس کی خانقاہ جو 4ویں صدی عیسوی سے موجود ہے۔ ان تاریخی مقامات کے علاوہ شام اپنی بھرپور ثقافتی روایات کے لیے بھی جانا جاتا ہے بشمول اس کے کھانے، موسیقی اور فن۔ شامی کھانا مسالے اور جڑی بوٹیوں کے استعمال کے ساتھ تازہ اجزاء اور کھانا پکانے کے روایتی طریقوں پر زور دینے کے لیے مشہور ہیں۔ شامی موسیقی کی خصوصیت اس کے روایتی آلات جیسے عود اور نی کے استعمال کے ساتھ ساتھ اصلاح اور کہانی سنانے پر زور دیا جاتا ہے۔ تاہم شام کے ثقافتی ورثے کو ملک میں جاری تنازعات سے خطرہ لاحق ہے۔ تنازعات کے دوران بہت سے تاریخی مقامات کو نقصان پہنچایا یا تباہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ناقابل تلافی ثقافتی خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم شام کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھیں اور مقامی اور بین الاقوامی سطح پر اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہی کو فروغ دیں۔ شام کا ثقافتی ورثہ امن کی بحالی کے بعد اقتصادی ترقی کے لیے اہم امکانات پیش کرتا ہے۔ چونکہ شام میں تنازع کے پرامن حل کے لیے کام جاری ہے، یہ ضروری ہے کہ ملک کے ثقافتی شعبے میں استحکام اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوششوں کی حمایت پر بھی توجہ دی جائے۔ اسی طرح شام کا ایک اور شہر دمشق بھی ہے، یہ بھی ایک قدیم شہر کہلاتا ہے۔ سطح سمندر سے 2260 فٹ کی بلندی پر واقع اس شہر کے چاروں طرف باغات اور مرغزار ہیں جن کے گرد پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ باہر سے آنے والے سیاحوں کو پہاڑیوں کے دامن میں سبزہ پوش شہر کا نظارہ بڑا دلکش اور بھلا معلوم ہوتا ہے۔ دمشق اس قدر قدیم ہے کہ جس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی آیا ہے۔ مورخین کے مطابق دمشق کا قیام معلوم تاریخ سے بھی پہلے میں عمل میں آیا تھا۔ قدیم تاریخ دان اسے مدینہ القدس بھی کہتے تھے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، پہلے اموی خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی، مشہور صوفی بزرگ محی الدین ابن عربی وغیرہ کی قبریں بھی موجود ہیں۔ دمشق کو 732 قبل مسیح میں آشوریوں نے تباہ کیا۔ 323 قبل مسیح میں یہ سکندر اعظم کے ایک جرنیل کے قبضے میں چلا گیا۔ 64 قبل مسیح میں اسے سلطنت روم کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس شہر پر بازنطینی بھی قابض رہے۔ 635 میں خلافت فاروقی میں مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایک دفعہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن پھر اسے تسخیر کر لیا گیا۔ 661 سے 750 تک دمشق اموی خلفاء کا صدر مقام رہا۔ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بنایا۔ امویوں کے بعد جب عباسی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے دمشق کے بجائے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہاں صلیبی جنگیں بھی
لڑی گئی۔ 1260 میں اس پر ہلاکو خان نے قبضہ کیا، 100 سال بعد اسے تیمور لنگ نے فتح کیا۔ 1516 میں عثمانی ترک اس پر قابض ہوئے تو انہوں نے اسے اپنے صوبے شام کا دارالخلافہ بنایا۔ 1918 میں انگریز جنرل ایلن بائی نے اسے ترکوں سے چھینا۔ 1927 میں فرانسیسی فوجیں اس میں داخل ہو گئی، جس کے بعد دروزوں نے بغاوت کر دی۔ یہاں دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں کا ہیڈ کوارٹر رہا۔ جون 1941 میں برطانوی اور فرانسیسی فوجیں اس میں داخل ہوئیں۔ دمشق میں بہت سے قابل دید اور یادگار مقامات ہیں۔ اعظم محل امیر السعد پاشا الاعظم کی رہائش تھا۔ اس کی تعمیر 1749 اور 1761 کے دوران ہوئی۔ 1925 میں جزوی طور پر یہ محل تباہ ہو گیا، لیکن 1934 میں اس کی سابقہ شان و شوکت کو بحال کر دیا گیا۔ یہ محل ساسانی فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ آج کل یہ محل شامی لوک کہانیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ مسجد سلیمانیہ جو ایک شاندار اور تاریخی مسجد ہے، 1554 میں قدیم اسود اور ابیض محل کی بنیادوں پر تعمیر کی گئی۔ اس کے 2 مینار اور بڑا گنبد عثمانی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ دمشق کے ملی عجائب گھر کی عمارت بھی بڑی قدیم ہے، اسے 244 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ 12 سال کے بعد اسے اہل فارس نے تباہ کر دیا۔ امریکی ماہر آثار قدیمہ نے اس کی ریت میں دبے ہوئے آثار کو دریافت کیا۔ اس عجائب گھر کی سب سے اہم چیز یہودیوں کا مشہور آتش کدا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے آج کے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے ثقافتی ورثے پر بات کی۔ اس کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک شام کے وسائل پر مشتمل تھا، اور آج کے سبق کے اندر ہمارے پاس 3 پوائنٹ تھے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک شام کے تیل اور گیس کے ذخائر کے بارے میں پڑھا۔ دوسرا پوائنٹ اس ملک کی زراعت سے متعلق تھا، اور تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے ثقافتی ورثے کے بارے میں جانا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔